حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کو کس طرح کی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی عورت شادی کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتی، کون سی عورت شادی کرنے کے بعد خوش رہتی ہے، پریشان نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے خاتون، 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے ایک اچھے انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ ایک سمجھدار عقل مند انسان کو 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے شادی کرنی چاہیے، اور یہی 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے پریشان نہیں ہوتی، وہاں دکھوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، خوشیاں عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 4 کمالات رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص خوش دکھائی دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے خاتون، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا تھا کہ 4 کمالات، 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی۔ صحابہ، شادی کرنے سے پہلے ان 4 خوبیاں رکھنے والی عورتوں کو تلاش کرنا، 4 خوبیاں رکھنے والی عورتوں سے شادی کرنا۔ جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں وہ زندگی میں نہ تو خود پریشان ہوگی اور نہ ہی آپ کو پریشان کرے گی، نہ خود پریشان ہوگی نہ اپنے حق ہمسایوں کو پریشان کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا وہ 4 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، نمبر 1، پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ عورت اچھا بولتی ہو، اچھی گفتگو کرنے والی عورت، اچھی بات چیت کرنے والی عورت، نرم لہجہ، پیارا لہجہ، خوش اخلاقی سے پیش آنے والی عورت، کڑوی زبان والی نہ ہو، میٹھی زبان والی۔ کڑوی زبان غیر محرم مرد کے سامنے بولے اچھی بات ہے، غیر محرم مرد کے سامنے کڑوی زبان اختیار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے شوہر کو کڑوی زبان اختیار کرنا یہ تیر مارنے کے برابر ہے، پتھر مارنے کے برابر، زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر۔ ہمارے معاشرے میں بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورتیں تلخ لہجہ عورتیں ہوتی ہیں، کڑوی زبان رکھنے والی عورتیں، جب وہ بولتی ہیں بولتی نہیں، وہ پتھر مارتی رہتی ہیں، لوگوں کے دلوں پر وار کرتی رہتی ہیں، زخموں پر نمک چھڑکتی رہتی ہیں۔ بعض عورتوں کا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، اور بعض عورتوں کا بولنا نہ بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا جو ہر وقت خاموش رہتا تھا، خاموش ہی خاموش۔ لوگ آتے سوال کرتے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے، لیکن یہ شخص ہر وقت خاموش ہی خاموش رہتا۔ کافی عرصہ گزر گیا، آپ کی مجلس میں آتا ہے، خاموش ہو کے بس سنتا ہی رہتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ایک دن بزرگ نے پوچھ ہی لیا، حضرت نے پوچھ ہی لیا، اور میاں تو آتا ہے خاموش بیٹھا رہتا ہے، کیا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا تجھے بولنا نہیں آتا؟ اس نے کہا، حضرت آج پھر آپ نے پوچھ لیا ہے کہ میرے منہ میں زبان ہے یا نہیں ہے، تو پھر میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب دو۔ اچھا جی، کون سا سوال؟ کہا، حضرت مجھے بتایا جائے کہ ایک مسلمان کس ٹائم روزہ افطار کرے، مسلمان کو کس ٹائم روزہ افطار کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت مسلمان روزہ افطار کرے۔ اب اس شخص نے کہا، حضرت اگر رات 12 بجے تک سورج غروب بھی نہ ہو پھر کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا، میاں تو چپ رہے، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تیرا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو عورت اچھا بولتی ہے، جو عورت میٹھا لہجہ اپناتی ہے، وہ عورت شادی کرنے کے بعد خامد کی وجہ سے پریشان تو ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 2، میرے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کا خوب استقبال کرتی ہے، سبحان اللہ،
شوہر جب کسی کام پر جا رہا ہو، جب رخصت ہونے لگے تو نیک خاتون کا حق ہے کہ وہ دروازے تک جائے، اپنے شوہر کو رخصت کرے، الوداع کرے، اور رخصتی کے وقت شوہر کو ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ یہ اچھی عورت کی علامت ہے، نیک عورت کی علامت ہے۔ عربی عورتوں سے کسی نے سوال کیا کہ جب تم اپنے شوہر کو رخصت کرتی ہو، الوداع کرتی ہو، اس وقت کون کون سی دعاؤں سے انہیں رخصت کرتی ہو؟ مختلف عورتوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ ایک نے کہا جب میرا شوہر رخصت ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو میں جاتے ہوئے شوہر کو یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوسری نے کہا جب میں اپنے شوہر کو گھر سے الوداع کرتی ہوں تو میں اسے یہ دعا دے کر الوداع کرتی ہوں کہ خیریت سے جائیں، خیریت سے واپس آئیں۔ تیسری نے کہا میں یہ دعا دیتی ہوں کہ اے میرے سرتاج، پتہ نہیں پھر کب تیرا چہرہ دیکھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوگی، کب تیرا مکھڑا دیکھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لے۔ چوتھی نے کہا جب میرا شوہر رخصت ہونے لگتا ہے، میں دروازے پر شوہر کو الوداع کرنے جاتی ہوں تو یہ دعا دے کر الوداع کرتی ہوں، اے میرے بچوں کے باپ، اے میرے سرتاج، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، کہیں بھول کر کے بھی کوئی خطا نہ کر بیٹھنا، کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ او ہاں سنو، میرے بچوں کے لیے جب آنا تو حلال کما کر آنا، اللہ مجھے حرام نہ کھلانا، میرے بچوں کو حرام نہ کھلانا، جب واپسی آنا میرے بچوں کے لیے حلال کما کر آنا۔ جا، اللہ تعالیٰ تجھے حلال کمانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میں تو یہ دعائیں دیتی ہوں۔ وہ عورتیں تھیں، وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا شوہر کب رخصت ہوگا، کب واپسی آئے گا۔ جب واپسی آتا شوہر تو اس طرح شوہر کا خوب استقبال کرتی کہ شوہر کے جان میں جان آ جاتی، شوہر کو اپنی تھکاوٹ بھول جاتی، اس طرح شوہر کو ویلکم کرتی۔ نمبر 3، دھوکے باز عورت سے بھی شادی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینے والی عورت سے شادی کرنا، اور یہ عورت جب تمہارے گھر آئے گی تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی، نہ خود پریشان ہوگی اور نہ ہی تو آپ کو پریشان کرے گی۔ نمبر 4، میرے نبی نے فرمایا جو تھوڑی چیز پہ راضی ہو جائے ایسی عورت سے شادی کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو تم اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ جو عورت شکر پہ شکر کرتی رہتی، نہ شکری نہیں کرتی، احسان فراموش نہیں، شوہر کا بھی شکریہ کرتی ہے، اللہ کا بھی ہر وقت شکر کرتی رہتی، ایسی عورت سے شادی کرنا۔ یہ 4 عورتیں ایسی ہیں، 4 خوبیاں رکھنے والی یہ عورتیں ایسی ہیں جن گھر میں بھی چلی جائیں ان گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی۔